بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. سجن کہتی ہیں کہ میری کلاس فیلو اور میری بہترین دوست، ہم یونیورسٹی میں اکٹھے تھے. اب ان کی عمر 30 برس ہو گئی ہے، مگر اب تک شادی کرنے پہ وہ تیار نہیں ہے. میرے 2 بچے ہو گئے اور وہ گھر والوں کو مسلسل ٹالتی ہیں. میں اصل وجہ جانتی ہوں وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی. کیا آپ اس کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ میرے بچے یہ اس طرح کے سوال نا سہیلی بوجھ پہلی والے ہیں. اللہ کے بندو، جب آپ کوئی مسئلہ بجائے اس کے کہ میں پہلے زور لگاؤں پھر وہاں پہنچوں، تو سیدھا سیدھا ٹو دی پوائنٹ اگر ہو جائے. لڑکیاں عام طور پہ اگر 29-30 تک ہو جائیں اور شادی نہ کر رہی ہوں تو 2-3 اس کی وجہ آتی ہے. ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس نے کسی کو پسند کیا، کمٹمنٹ ہوئی، اس نے نہیں نبھائی یا اس نے نہیں نبھائی، تو بعض بچیوں کا دل وہاں پہ اٹک جاتا ہے، بلکہ ان یادوں میں وہ لٹکی رہتی ہیں چمگادڑ بن کے، الٹی ہو کے. ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا. پر یہ وجہ چھوٹی ہے. اس سے بڑی وجہ بھی ہوتی ہے جو انسانوں کی نفسیات جاننے کے بعد یا ان سے بات کرنے کے بعد، اور وہ بھی 1-2 نہیں، بے شمار سینکڑوں سے زیادہ، تب آپ جان پاتے ہیں کہ جب بھی ہمارے اندر کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری ہوتی ہے، خاص طور پہ جس کا تعلق آنے والی زندگی یا ازدواجی زندگی سے ہو. لڑکی کے اندر بہت زیادہ خوف ہوتا ہے. یا دنیا کا سب سے بڑا یہ خوف، کوئی سانپ بچھو اس کے مقابلے پہ آپ کو خوف زیادہ نہیں کر سکتا، جو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میری پہلی شب بے عزتی ہو جائے گی یا میں ٹریس ہو جاؤں گی کہ میرے ساتھ کچھ برا حادثہ ہوا. بہت سی بچیوں کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف چھوٹی عمر میں کہیں ریپ ہوا ہوتا ہے، اپنے کسی کزن کے ہاتھوں، کسی ٹیچر، کسی کلاس فیلو کے ہاتھوں، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن اس بات کو وہ نہ کسی سے بیان کر پاتی ہیں، نہ کوئی ان کی مدد کر پاتا ہے. تو اندر ایک گلٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اٹس می، آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ. ایک بات کو اصولی طور پہ سمجھیں کہ اگر بچپن میں یہ ہوا تو بڑے ہوتے ہوتے انسانی جسم کا اللہ نے ایک مزاج رکھا ہے. یہ دیکھیں، ناخن ٹوٹ جائے یہ تک نیا آ جاتا ہے، پتھر جیسا ناخن ہے. تو جو باقی وجود ہے وہ بھی جب بڑھتا ہے تو اپنی اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے. اگر یہ واقعہ بہت پرانا نہ ہو، آپ کی جوانی میں ہوا ہو، یونیورسٹی میں، کالج میں کسی نے چیٹ کیا ہو، ہاں یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پھر علاج کرانا پڑتا ہے. اور اپنی اس دوست کو اگر آپ خود نہ کہہ پائیں تو یہ ویڈیو کو گفٹ کر دیجیے گا. تو اس کو میرے لیے یہ سمجھانا بہت آسان ہے کہ میرے بچے زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو میرے رب نے یہ دنیا الٹے لٹکانے کے لیے نہیں بنائی. یہ دار عمل ہے. آپ اس میں ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی اس کمی کو، غلطی کو، گناہ کو چھپا لیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کا علاج کر لیتے ہیں. تو آپ یا ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے رابطہ کر لیجیے گا 030145854005. کیونکہ اس طرح بھی جو کیسز ان کے پاس آتے ہیں جن بچیوں کو اپنی وجائنل ایشوز ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہوتا ہے کہ یہ مس یوز کی وجہ سے یا کسی ریپ کی وجہ سے یا کسی کی یوں سمجھے بدسلوکی کی وجہ سے وہ اندر سے خوفزدہ ہوتی ہیں کہ یہ ٹریس ہو جائے گا اور بے عزتی ہو جائے گی. میرے بچے دنیا میں کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو رفو ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بالکل نیا کوٹ لے کے آیا اور ابھی ایک دفعہ پہنا تھا، تو اس کو میں نے ہینگ کرنے سے پہلے ذرا لٹکایا تو یہاں سے اس کا پوری کھوچ نکل گئی. تو بجائے اس کے کہ میں دل پہ بوجھ لیتا کہ اتنا مہنگا میں لے کے آیا، میں کریم بلاک میں گیا. وہاں مہران جو ہے نا بینک، اس کے بالکل ساتھ ایک وہ ہے رفو گر. اچھا، رفو گروں کی بڑی وہ ہے، ایک پوری تاریخ ہے. یہ بھی خاندانی ہوتے ہیں اور انہی دھاگوں کو نکال کے اس کو رفو انہوں نے کر دیا. نو کین ٹریس دیٹ. ابھی چند روز پہلے میں ایک ہاسپٹل گیا، مجھے ایک یعنی تھیراپی کرانی تھی.
اور جس بیڈ پہ میں لیٹا ہوا تھا تو ڈاکٹر فزیوتھیراپی میری کر رہے تھے، میرے تھوڑا گھٹنے میں پین ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو کھینچا، ٹھیک کیا، وزن اس کے ساتھ باندھا، تو میرے ساتھ والے بیڈ پہ ایک 14-15 سال کا لڑکا آ کے لیٹا. تو لٹرلی اس کو دیکھ کر میں ایک دفعہ تو جیسے بندہ اندر سے لرز جاتا. اس کا جو پاؤں تھا وہ یہاں ایسے ابھرا ہوا تھا اور یہاں انگوٹھے کے ساتھ گوشت بالکل نہیں تھا، یعنی وہاں آلموسٹ ہڈی کے ساتھ ہی جو جلد تھی اس کو کیا گیا تھا، ٹانکے لگائے گئے تھے. تو اچھا اس گوشت پہ جو یہاں پھولا ہوا تھا اس پہ بال تھے. تو میں نے اب لیٹے لیٹ اس سے کہا کہ کیا ہوا تھا ہاتھ. اس نے کہا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں میرا پاؤں کسی ظالم موٹر سائیکل والوں سے ہوا تو ہڈیاں وڈی ٹوٹ گئیں، وہاں سے سارا گوشت بھی. تو پھر تھائی سے جیسے اللہ معاف کرے کسی بکرے کا گوشت کاٹتے ہیں تو ڈاکٹروں نے تھائی سے گوشت کا پورا لوتھڑا کاٹ کے اس کے اوپر لگا جا کے وہاں سے بالکل اڑ گیا تھا. تو اس کا انہوں نے پاؤں مکمل کیا. اب مجھے جو پہلا تھاٹ آیا وہ یہ کہ شکر ہے اس کا پاؤں مکمل ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ساری عمر وہ جوتا نہیں پہن سکے گا چونکہ وہ گوشت اتنا زیادہ تھا. اب ظاہر ہے اللہ معاف کرے، اوریجنل چیز تو اوریجنل ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ اسے ساری عمر عقل مندی کرے یا سمجھداری کا ثبوت اسے وہاں ساکس پہننی پڑیں گی، چونکہ جب نیکڈ پاؤں کو دیکھے گا تو برا لگے گا. اچھا یہ باہر کی چیز کا، یعنی یہ جسم سے باہر ہے اس کا معاملہ ہے کہ اس کی بھی ریپیئر ہو گئی. تو اس طور پہ جو جسم کے اندر پرابلم ہوتا ہے میرے رب نے اس کا بھی نظام رکھا ہے. اللہ لوگوں کو عقل دی ہے، اس کی ہو جاتی ہے، ہیلنگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے کہیے گا آپ کے لیے ویٹی سلوشن بنا دیں، ویجائنل ٹائٹننگ سلوشن، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تیسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی دوستوں سے سنا ہے شادی کے بارے میں، اب آپ تو ان کی سگی دوست ہو، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے 2 بچے اور آپ زندہ ہیں. یعنی بعض بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی، بیبی ہوگا تو مر جاؤں گی. ماں زندہ، دادی زندہ، نانی زندہ، یہ دوست زندہ، تو ہر کوئی نہیں مرتا. جو مرنے کی باری وہ تو کہیں بھی آ سکتی کسی جگہ سے، لیکن یہ وجہ نہیں ہوتی. اس لیے اگر ہم اس کو لاجیکلی بیان کر پائیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی وقت مجھ سے بات کر لیں 0327468746. ہم اس طرح کے سارے ایشوز پہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، مینٹورنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جس پہ کوئی اور بات نہیں کرتا، نہ آپ کو سمجھا پاتا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایسی بیٹیاں جو ڈرتی ہوں اور اپنی عمر ضائع کر رہی ہوں، جتنی عمر آپ کی بڑھے گی، ضائع ہوگی، اتنا نقصان ہوتا جائے گا. آپ کی شادی کے انسٹیٹیوشن میں جو پوزیشن ہے وہ کمزور اور کمتر ہوتی جائے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.